الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وكفرت بأنعم الله فذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، یہ موضوع آج کے دور میں سب سے بڑا سوال ہے ہم لوگوں کے سامنے بھی، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اس پوری دنیا کے اندر کسی نظام کے نفاذ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. بنیادی موضوع یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ کس قسم کی نظام حکومت چاہتا ہے، اور جو لوگ حکمران ہو جائیں ان حکمرانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیا توقع رکھتا ہے. ایک تو بنیادی چیز یہ ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ اس کائنات کا فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. وہی ہے جو کہتا ہے کہ تؤتی الملک من تشاء، ایک بات اچھی طرح سے نشین کر لیجئے کہ اس کائنات کا فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں عطا کرتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نہیں عطا کرتا. اسی لیے وہ کہتا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. جس کو چاہتا ہوں بادشاہت دیتا ہوں، حکومت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اسے چھین لیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اسے چھین لیتا ہوں. ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ ہم حکومت جو ہے یا تو ووٹوں سے لیتے ہیں، یا ہم اسٹیبلشمنٹ سے لیتے ہیں، یا ہم امریکہ سے لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کو ووٹ ہی نہیں ملتے. تو بنیادی طور پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی تقدو میں، ان کی محنت میں کوئی کمی ہے. اللہ چن لیتا ہے، اور جب وہ چنتا ہے تو کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض. جب میں آپ کو چن لیتا ہوں تو میں آپ کی ذمہ داری لگاتا ہوں 2-3 چیزوں، جن کو میں اختیار دیتا ہوں اس دنیا کے اندر، اللہ دیتا ہے. یاد رکھیے، کوئی اور نہیں دیتا. جس دن ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا، ہم نے بنیادی طور پر شرک کیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں، وہ بنیادی طور پر اللہ کی طاقت میں عوام کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. جو سمجھتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ کسی اور جگہ پہ ہے، کوئی اور قوت ہے، کوئی اور پینٹاگون ہے جو اور ہے، وہ اللہ تبارک کے ساتھ ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر ایک تو یہ ہے کہ وہ دیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اقام الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ تم نماز قائم کرو اور اس کے بعد تم زکوٰۃ کا نظام قائم کرو. ساتھ وہ کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو، اور نہی عن المنکر، اور برائی سے روکو. یہ بنیادی ذمہ داریاں ہیں، یہ تو ہوگی اس کی. لیکن جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، جن لوگوں کے اوپر اس نے حاکم بنایا، اس کے لیے کیا کرے گا؟ نماز روزے سے فارغ ہو کے برائی سے روکو، نیکی کو حکم دو. وہ بھائی تم اتنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تم اتنی طاقت قوت عطا کی ہے، تو پہلا کام تم کیا کرو؟
آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی اسلامی ریاست، کسی بھی اسلامی حکومت، اس کے بارے میں پہلی شرط یہ رکھتا ہے کہ وہ آزاد لوگوں کی ریاست ہو۔ غلامی جو ہے اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے جب آپ حکومت کے صورت سورہ طٰہٰ میں، یہاں تک کہ سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تفصیل بتائی ہے فرعون کی، اور پھر بتائی ہے حضرت موسیٰ کی کہ ہم نے اس کو کس کام کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ نے کہا میری زبان لڑکھڑاتی ہے، میں گفتگو نہیں کر سکتا، میرے ساتھ میرے بھائی کو ہارون کو وزیر بنا دے، تو مجھے استقامت دے۔ تو بھیج کہاں رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، ہم تمہیں فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں۔ کیوں بھیج رہے ہیں؟ انه طغى، وہ سرکشی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکشی کے 3 کیٹیگریز بتاتے ہیں، اس میں سب سے بڑی کیٹیگری جو ہے وہ طاغوت کی ہے، طغا کی۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے نہیں مانتے۔ مثلا اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، اور کوئی بات نہیں، صبح فجر کون سا مسئلہ ہے، ایک ہی دفعہ اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ ہمارے ہاں بات بالکل ہی معافی مانگتے۔ اللہ کہتا ہے زنا سے رکو، ہم کہتے ہیں جوانی ہے یار گزر جائے گا، معافی مانگ لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں فسق، اور اللہ کہتا ہے جو بندہ فسق کرتا ہے اس کو اللہ کہتا ہے اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میں فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو چھوڑو گے راستے پہ چلنا شروع کر سکتے۔ دوسری کیٹیگری ہے کہ ہم مکمل انکار کر دیتے ہیں، نہیں مانتا بھائی اللہ ہے ہی نہیں، یا میرا معبود فلاں ہے، یا میرا معبود فلاں ہے۔ اس میں بہت بڑی پہلے گفتگو ہم کر چکے ہیں، لیکن سب سے آخری کیٹیگری ہے کہ آپ خود بھی نہیں مانتے اور دوسروں کو بھی نہیں ماننے دیتے۔ اس کو کہتے ہیں طاغوت، یعنی آپ کو جو طاقت ملتی ہے اس طاقت کے تحت آپ کرتے ہیں کہ نہیں اب میں تمہیں نہیں ماننے دوں گا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرعون کی مثال دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا۔ اب وہ ساری بحث بڑی مزدار ہے، میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ جو گفتگو کون حضرت موسیٰ کے ساتھ پہلے اس کا آپ تو ہمارے یہاں پر ہم نے تمہیں پالا پوسا، تم ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے، سب کچھ۔ پھر حضرت موسیٰ نے اس کے بارے میں جو گفتگو کی اس کے بارے میں کہا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو جو پہلا سوال ہوتا ہے نا، جو ہمارے ہاں نارملی اکثر اوقات پوچھتے رہتے ہیں اس کنفیوژن کو دور کر لیں کہ ٹھیک ہے تم تو پیغمبر ہو، تم سے پہلے والے تمہارے ماں باپ یہ وہ کون سے؟ تو قرآن بڑا جواب دیتا ہے اس کا۔ بس ہم پوچھتے رہتے ہیں اکثر رسول اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان کیا تھا، حضرت علی کے والد کا ایمان کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے ان کو بتاؤ کہ اللہ جانتا ہے، مجھے کچھ پتا نہیں۔ پیغمبر کو یہ کہہ دیا گیا اس بحث مت پڑھو۔ ہماری ساری بحثیں اسی بات پہ ہوتی ہیں، کیونکہ بیسیکلی تو کفر الجھاتا اس بات پہ ہے کہ تم نہیں ہو، پہلے بتاؤ تمہارا باپ کہاں تھا، تمہارا دادا کہاں تھا، تمہارے بڑے کہاں تھے؟ قرآن اس کے اندر جواب دیتا ہے، اور حضرت موسیٰ کے زمانے سے کہتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے تو اللہ نے کہا کہ تم رسول۔ اب وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی فرعون کو دعوت نہیں دی کہ جاؤ اس کو تم بتاؤ کہ میں میری اللہ کی بندگی کرو، کچھ نہیں۔ سورہ شعراء میں بھی ہے اور سورہ طٰہٰ میں اِنَّا أَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، اور اس میں ہے فَرْسُلْ مَعَنَا بنی اسرائیل وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، کہ تم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، میرے ساتھ بھیج دو۔ پہلی شرط کسی بھی اسلامی حکومت کی مکمل آزادی ہے، ہر طرح کی چیز سے آزادی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں اس شخص سے بری ہوں، یعنی قیامت کے دن میرا کوئی اس پہ حق نہیں ہے جو مشرکین کے درمیان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ بھارت میں جو مسلمان رہتا ہے، کشمیر میں جو مسلمان رہتا ہے، باقی کسی جگہ جو مسلمان رہتا ہے، اس کا سب سے پہلا حق اسلام یہ کہتا ہے کہ نکلو اس جگہ سے۔
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک منظر کشی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ روز حشر پیش ہوں گے اور کہیں گے ہم نے عبادت نہیں کرنے دی گئی تھی، ہمیں روزے نہیں رکھنے دیے گئے تھے، ہمیں داڑھی نہیں رکھنے دی گئی تھی، ہمیں ٹوپی پگڑی نہیں پہننے دی گئی تھی، پولیس والے ہماری تلاشیاں لیتے تھے، ہمیں کہا گیا تھا کہ تم اس جگہ نوکری کرو گے تو تم داڑھی نہیں رکھو گے، تمہیں کہا گیا تھا کہ تم نماز کو تمہیں چھٹی نہیں ملے گی. تو فرشتے ایک جواب دیں گے، اللہ سامنے نہیں آئے، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ میں بھارت گیا تھا 2007 میں، بہت سارے علماء کرام سے ملاقات ہوئی، مسلمانوں سے بھی ملاقات ہوئی. میں نے کہا جب یہ پاکستان بنا تھا تو اس پاکستان میں جہاں ویسٹ پاکستان جہاں ہم رہتے ہیں یہاں 3 کروڑ لوگ رہتے تھے، اور جو لوگ بھارت میں رہ کے چھوڑ کے آئے وہ 1 کروڑ 70 لاکھ تھے. اس 3 کروڑ سے میرا اللہ 23 کروڑ کو رزق دے رہا ہے، تم 1.5 کروڑ کو اس کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے رزق دیتے. لیکن تم جس ذلت کے اندر رہ رہے ہو کہ تمہاری نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ جان محفوظ ہے، نہ زندگی محفوظ ہے، نہ تم کھانا اپنے مرضی کا. تو پہلی شرط جو ہے کہ فرسل مانا بنی اسرائیل، میرے ساتھ ابھی بنی اسرائیل کو تم بھیج دو، ہم آزاد صورتحال کی طرف رہنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس جگہ چھوٹی سی جگہ. اسی لیے انصار سے بھی اوپر درجہ کس کا ہے؟ مہاجرین کا. یعنی جب کیٹیگرائزیشن آتی ہے وہ ساری کی ساری تو اول درجہ جو ہے اولون سابقون الاولون میں سب سے اوپر مہاجرین. گھر چھوڑ دیتے ہیں، جب علاقے چھوڑ دیتے ہیں، جو قبریں چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز کہ بالکل مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ. اب آج کے دور کے اندر ایک اور سوال ہے، کیسی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے؟ یونائٹڈ نیشنز کی ممبر ہونی چاہیے، IMF کی ممبر ہونی چاہیے، سودی نظام کا حصہ ہونا چاہیے؟ اللہ اس طاغوت کا بھی انکار فرماتا ہے. اس بر صغیر پاک و ہند کے پڑوس میں ایک ملک ہے جس کو افغانستان کہتے ہیں. آج سے 1 سال پہلے کتنے دن رہ گئے ان کے؟ 25-26 دن رہ گئے سال پورا ہونے کے. اس ملک کے اندر کیا لوگ کہتے پھرتے تھے؟ وہاں قحط آ جائے گا، وہاں لوگ بچے بیچ دیں گے، وہاں بیماری آ جائے گی، وہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. اس سے پہلے 5 سال 1994 سے لے کے اللہ تبارک تعالیٰ خوشحالی کا عالم یہ ہے کہ کابل اس وقت دنیا کا سب سے پیسفل شہر ہے. ہمارے لوگ لکھتے نہیں ہیں. کابل میں ریڑیاں تھیں، آج سے 7-8 مہینے انہوں نے کہا ہم سب آپ کو جیسے ہمارے لبرٹی میں لگے ہوئے کھوکے انہوں نے بنا دیے، اس وقت ٹریفک سب کلیئر. ان کی کبھی جا کے دیکھیے ان کی صورتحال. IMF کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، نہ IMF سے لون لیتے ہیں نہ دیتے ہیں. ورلڈ بینک سے ان کا کوئی تعلق نہیں، نہ ورلڈ بینک سے لون لیتے ہیں نہ دیتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان کو کہے کہ تم اس پاس کرو یہ کہ عورتوں اور بچوں عورتوں اور مردوں کی مخلوط تعلیم تم دو گے. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیتے. باقی تمام جتنے بھی مثلا آپ خود سوچیں کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے اس میں گیز اینڈ لیسبین کے رائٹس ہیں. انگلینڈ کے اندر رہنے والا بچہ باوجود کوشش کے، فرانس میں اندر رہنے والا بچہ، جرمنی کے اندر رہنے والا بچہ، امریکہ کے اندر رہنے والا بچہ اسکول کی کلاس کے اندر یہ پڑھتا ہے کہ ایک ہم جنس پرست بندے کا پورا حق ہے آپس میں شادی کرنے کا، لڑکے اور لڑکے کا اور لڑکی اور لڑکی کا، جتنا باقی کسی دوسرے کا حق ہے. پڑھتا ہے، آپ نہیں روک سکتے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک وہاں دوست تھے، ڈاکٹر تھے، 38 سال وہاں ڈاکٹری کرتے رہے. انہوں نے ایک مضمون لکھ دیا ٹیکنیکل کہ یہ لوگ جو آپس میں مرد اور مرد شادیاں کرتے ہیں، میڈیکل طور پہ جو ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے ان میں کچھ کمپلیکیشنز ایسی ہو جاتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہو جاتی ہیں جو مستقل رہتی ہیں اور حل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے انہیں مستقل دوائیاں کھانی پڑتی ہیں. اب جب وہ دوائیاں کھاتے ہیں تو وہ اس وقت انگلینڈ کے بجٹ کے اوپر بوجھ بنتی.
آپ جو ایک بیماری ایسی پیدا کر رہے ہیں جس کے اوپر آپ ایک دوائی آنی پڑتی ہے تو ان کو یہ روکا جائے. وہ جب مضمون ایک ٹیکنیکل لیڈز کے ڈاکٹر ہیں، میں نام لینا چاہتا ہوں، ایک ٹیکنیکل اس میں مجلے میں شائع ہوا، انہوں نے بلا لیا، آپ تو بڑے متعصب ہیں، آپ تو یہ جو اپنا ہم جنس پرستوں کے خلاف ہیں. تو ان کے تو ٹانگ کانپ گئے، آزاد نہیں تھے. کیا تھا؟ ان ارسل معانا بنی صاحب، نہیں صاحب کو نکال دو، ہم نہیں جانتے جہاں. آزاد نے کہا یہ اصل میں میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا مذہبی قسم کا آدمی ہے، وہ کمپیوٹر چلاتا ہے، اس نے اپنے طور پہ کنکلوژن ڈرا کر کے دے دی. انہوں نے کہا اچھا، ہم نے ایک انٹرمیٹنٹ سینٹر بنایا ہوا ہے کہ جس بندے کے دماغ میں اس طرح کا مذہبی خناس موجود ہے نا، جو سمجھتا ہے کہ لڑکا لڑکی اور لڑکا اور لڑکا آپس میں شادی نہیں کر سکتے، ہم ان کو ٹریننگ کرتے ہیں، آپ 6 مہینے ڈیلی وہاں آئیں گے. 6 مہینے ڈیلی وہاں جاتے رہے. کہا نہیں، آپ کے اندر کیڑا بہت گہرا ہے، لائسنس کینسل، آرام سے گھر میں بیٹھے. 38 سال میڈیکل کرتے رہے. اللہ بنیادی طور پہ کہتا ہے نہ، نکلو، آزاد. اس کے بعد جو آیت قرآن پاک کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور بہت تفصیل سے کی ہے، کہ دوسری چیز جو کہ اہم ترین ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا کس لیے. اب جب آپ آزاد ہو گئے ہیں، پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے. اور یہ سورہ الحدید کی بہت کمال آیت ہے. آپ سورہ رحمان پڑھتے ہوں گے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان. یہ آیتیں 3 صرف. وَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. حکم صرف ایک، ہم نے میزان اتاری ہے اس لیے تم عدل کرو. کوئی اور حکم نہیں ہے. پوری سورہ رحمان نعمتیں بتائیں، نعمتیں. یہاں بھی اللہ نے اپنے رسولوں کا مقصد بتایا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. ہم نے رسولوں کو نشانیاں دے کے بھیجا. جہاں وہ بحث آ رہی تھی موسیٰ کو، وہاں موسیٰ جاؤ دربار میں نشانی دے کے بھیجتا ہوں. اور نشانی کیا تھی؟ آپ نے عصا پھینکا وہ اژدہا بن گیا، آپ نے ہاتھ یوں رکھا وہ چمکنے لگا جیسے بیضہ بن گیا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. 2 چیزیں اللہ کہتا ہے میں نے اتاری نبیوں کے ساتھ. ایک کتاب اتاری اور کتاب واضح نشانی. اکثر اوقات لوگ سوال کرتے ہیں، یہاں یہ مسئلہ بھی حل کرتے چلے، کہ تمام انبیاء کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو معجزے نہیں ہیں اس طرح. ظاہر بات ہے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے، نابینا کو. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے معجزے تھے، اور بہت سارے جنات میں قرآن تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اور یہ بہت اہم وجہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کافت الناس تک تھی، قیامت تک. اور قیامت تک کوئی بندہ بھی انکار کر سکتا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ہم نے کون سا دیکھا ہے. کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ بھائی 1400 سال پہلے کہانیاں بنی ہوئی ہیں. اللہ نے کہا میں یہ معجزہ دے کے بھیج رہا ہوں، جاؤ اس کی تردید کرو. قرآن 1400 سال سے معجزے کے طور پہ کھڑا ہے. بینات، کھلی چیزیں ہم دے کے بھیجی. کس لیے دے کے بھیجی؟ کہ جاؤ جا کے بتاؤ. کیا چیز؟ اللہ اکبر، لیقوم الناس بالقسط. لوگوں کے درمیان انصاف کرو، عدل کرو. جو حکومت عدل نہیں کرتی بنیادی طور پر اسلامی حکومت نہیں. باقی بات چھوڑ دیجیے. پہلی بات، جو حکومت بندوں کو غلامی سے آزاد نہیں کرتی. وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ ملا کو جو مسجد میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. جس ملک میں آپ یہ طلب نہ کر سکے کھڑے ہو کے، آج اس ملک میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کھڑے ہو کے کہ عورتوں اور بچوں کے علیحدہ اسکول بناؤ. کاروبار ہو تو بناتے ہیں. لاہور گرامر اسپیشلی فار گرلز، بیکن ہاؤس گرلز کیمپس، پیسے لینے ہیں نا. ان جرنل رول نہیں بنائے جاتے. تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آج سے 4 سال پہلے یہاں ایک اسکول کے اندر لڑکیوں کا اسکول تھا،
اس لڑکیوں نے شکایت کی کہ یہاں ایک لڑکا آتا ہے پڑھانے کے لیے اور وہ ہماری تصویریں بناتا اور کھینچتا ہے. اس کے اوپر بیکن ہاؤس اسکول نے باقاعدہ اس لڑکی کی پابندی لگا دی. چیخم دھاڑ مچی ہے. یہ کوئی حل ہے کہ مردوں کی پابندی لگاتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل آزادی بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کو تمام تر آزادی جو ہے ایک اس کی دین کے پریکٹس کرنے کی آزادی اس کو ملنی چاہیے. دوسری بلکہ اب آپ آتے ہیں کہ انصاف کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار آیات. آپ اندازہ کریں کہ اتنی لا یجرمنکم شنآن قوم جو آیت آپ اکثر پڑھتے ہیں اور اتنی بڑی ذمہ داری ہے. تمہیں کسی قوم کی دشمنی اللہ اکبر اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم گواہی نہ دو. دوستی نہیں، دشمنی. آپ کا کوئی دوست دشمن ہے اور پھنس گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ قاتل نہیں ہے اور آپ کو بہت خوش ہو رہے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، یہ تو ایک تو ہم خود سمجھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دے رہا ہے. جی ہمارے ساتھ اس نے ایسے کیا تھا، تم پیغمبر لگے ہوئے کہ تم اللہ تعالیٰ کی سزائیں ناپتے ہو. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم سچ بولو. تم سچ نہیں بولو گے تو قیامت کے دن جا کے تم اس کے گواہ بنو گے، اس کے ذمہ دار ہو. گواہی چھپانے کو جرم قرار دیا گیا. کہ عدل کیا ہوتا ہے؟ صحیح جگہ کو اس جگہ پہ رکھنا. مطلب غلط جگہ پہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو اس کو صحیح جگہ پہ رکھنا. اس کو کہتے ہیں عدل. کیا ہم عدل کرتے ہیں؟ کیا ہم حقدار کو اس کا حق دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم کونیاں مار کے آگے نہیں چلتے؟ پورے کا پورا نظام جو ہے اس کائنات کا سب سے پہلے آزادی اور حریت پہ کہ آپ کسی کو غلام نہ ہو. آپ کو کوئی ڈکٹیٹ نہ کرے. ڈکٹیٹ کون کرے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرے. صرف اللہ کا ذات کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو چیز ہم نے نازل کی ہے جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. وہ ظالم ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون اور هم الفاسقون فاسق ہیں. آپ اندازہ کریں جو حکومت، جو معاشرت، جو طرز زندگی آپ کو اللہ کے حکم سے روکتی ہے بنیادی طور پر اسلام کے نزدیک وہ عادات نہیں. اور دوسرا جو حکومت عدل نہیں کرتی، جو یہ چیز دوسری. اب تیسری دو چیزیں ہیں کہ جو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے جس کے لیے وہ میں نے بالکل آغاز میں اس آیت کو تلاوت کیا تھا اور وہ آیت بڑی کمال کی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ مثال دیتا ہے ایک بستی کی. کیا بستی ہے؟ بڑی پرامن تھی اور مطمئن تھی. آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ اکبر. امن بھی ہو تو اطمینان نہیں ہوتا. دو چیزیں آپ نے پرووائڈ کرنی ہیں. امن ڈنڈے سے بھی ہو جاتا ہے. امن پولیس والا جو ہے وہ چار لوگوں کو مار کے بھی کرتا ہے. دو شرطیں نہیں. اطمینان والا امن. یہ نہیں کہ خوف سے لوگ چپ ہوئے. انگریزی میں اس کہتے ہیں سائلنس آف دا گریو یارڈ. قبرستان کی خاموشی. قبرستان امن تو ہر ڈکٹیٹر کے اس سے ہوتا ہے. آمنتن مطمئنتن کہ وہ سمجھے کہ یہ امن یہ لوگ اس لیے چپ ہیں کہ اندر سے دل سے اس امن کو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا. یہ نہیں جو ہمارے ہاں عموماً سارے وزیر داخلہ اور سارے جو بڑے بڑے چیف سیکرٹری کہتے ہیں او جی کوا لٹکاؤ جی کیا بات ہے. اسلام کوا لٹکانے کا قائل نہیں ہے. بے گناہ کا کوا لٹکا دیا, 4 بندے مار دیے. یہ کر مطمئن اطمینان اس کے اندر, اس بستی کے اندر آمنتن مطمئنتن. اللہ کہتے ہیں جب یہ چیز آتی ہے نا, جب آپ ایک امن ایسا قائم کرتے ہیں جس کے اندر اطمینان ہے, اور اطمینان کیا ہے اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں ایک وقت آئے گا تمہیں یہ مدینہ میں ایک عورت یمن میں زیورات سے لدی بدی چلے گی اور یمن سے مدینہ آئے گی, اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. آمنتن مطمئنتن. پولیٹیکل سائنس کے بنیادی پرنسپل بڑے کمال کے ہیں. اس کو کہتے ہیں کارڈینل پرنسپل آف رولنگ.
بنیادی کاٹل کہتے ہیں بنیادی دل جو کہتے ہیں اصل میں. تو وہ بنیادی پرنسپل کہتے ہیں کہ دنیا میں بہترین ریاست وہ ہے جو ریاست نظر نہ آ رہی ہو، پولیس نہ ہو اور لوگ اس کے بغیر ہی امن سے کام کر رہے ہیں. میں یہاں ایک دفعہ ایک ڈیلیگیشن باہر کا لے کے آ رہا تھا، تو ہمارے سارے جو سپاہی ہیں نا وہ اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو امریکن نے مجھے پوچھا کہ برٹش صاحب کہ یہ اشارے پہ سپاہی کو کھڑا ہے، یہاں تو ضرورت نہیں، یہاں تو اشارہ لگا ہوا ہے. میں نے کہا اس لیے کٹ کے نکلیں گے جہاں اشارے پہ سپاہی کھڑا کرنے کی ضرورت نہ پڑے. میں آج پھر مثال دینی پڑتی ہے. میں 1997 میں گیا تھا افغانستان کے اندر. پورے افغانستان کے ہر شہر میں صرف 7 سپاہی تھے، صرف 7 سپاہی. اور امن کی صورتحال یہ تھی کہ وہی والی بات کہ کندھار سے چلنے والی عورت جو ہے وہاں تک پہنچی تھی. یہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ ہے بنیادی طور پر ایک صفت. پھر جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہو؟ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. یہ آپ کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے پھر دنیا جہان سے ہم رزق پہنچاتے ہیں. وہاں ادھر سے ادھر سے، یہاں سے بھی آتا ہے وہاں سے بھی آتا ہے. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. آپ سوچ رہے چھوٹا سا قانون نافذ ہوا ہے عرب کے اندر، وہ مکمل حکومت نہیں ہے اس طرح کی، اگرچہ کہ اس میں سیدنا ابراہیم کی دعا بھی شامل ہے کہ آپ نے دعا مانگی تھی کہ یہاں پر ایک امن والی بستی بنا دے اور ایک یہاں پر ان کو رزق کی فراوانی. کس ملک کا آم وہاں نہیں پہنچتا، کس ملک کا خربوزہ وہاں نہیں پہنچتا. کوئی بڑے سے بڑا کارپوریٹ انڈسٹری کا مالک بھی سوچ نہیں سکتا کہ وہ کاپی لکھے، اس کی ساتھ انگریزی میں لکھے اور ساتھ عربی میں نہ شائع کرے. یہ الگ بات. اب میں آتا ہوں جب یہ آتا ہے تو ہوتا کیا ہے جو اب ہمارے ساتھ ہونے والا ہے اور جو اس وقت پوری دنیا جس کو بھگت رہی ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. پھر ان ساروں نے مل کے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا. وہ تو ارامکو آئی تھی، اس نے آ کے جناب تیل نکالا اور ہمارے اندر یہ تو ہمارے باپ دادا کا تیل چلا ہے. ایک ہمارے یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے کہ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب زمین پیدا کی تھی ہمارا حق بنا دیا تھا. یہ سندھ کا جو ابھی ہو رہا ہے سندھی پشتون کا بنیادی طور پر، میں ایک سندھی سے کل ہی بحث کر رہا تھا اور پہلے لکھا بھی اس کے، میں نے کہا تم جو سندھ میں آئے ہو یہ کب آئے ہو؟ 7,000 سال سے ہمارا زمین ہے. میں نے کہا وہ تو موجود داڑو کا قاتل ہو تم نے تو ان کا حشر کر دیا تھا. کوئی ایرین آیا ہے وہاں سے اٹھ کے، کوئی کہیں سے آیا ہے. سید تو آئے ہی 1000 سال پہلے، وہ تو بیچارے 7,000 سال پہلے موجود داڑو میں بیٹھے ہوئے تھے. دنیا کی بہترین تمہاری زمین کیسے ہو گئی؟ تمہاری تہذیب کیسے ہو گئی؟ یہ جو قومیت کا رشتہ ہے یہ اتنا کمزور رشتہ ہے، اتنا کمزور رشتہ ہے کہ جس سے کمزور کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. کوئی اس دھرتی ماں کے ساتھ نہ قحط میں رہا ہے، نہ بیماری میں رہا ہے، نہ سیلاب میں رہا ہے، نہ طوفان میں رہا ہے، نہ بے روزگاری میں رہا ہے. بلوچستان میں کاریزیں ہوتی ہیں، ان کاریزوں سے پانی آتا ہے. کاریزیں ہوتی ہیں بڑی بڑی پہاڑ سے وہ نکالتے ہیں اور 200-250 فٹ ڈیپ لے جا کے وہ آگے جا کے پانی یہاں آگے پھر زمین پہ لے آتے ہیں، وہاں سے باغات اگتے ہیں. میں مستور میں ڈپٹی کمشنر تھا. کاریزیں خشک میں صرف موویبل پراپرٹی لے کے وہ محبت کرنے والا بلوچ جو ہے وہ وہاں سے نکلا ہے، واپس نہیں آیا. لوگ کہتے ہیں ماں ہمارے جانور بھوکے مر گئے، ہم نہیں رہ سکتے، ہمیں تو پانی نہیں ملتا، تم کیسی ماں ہو؟ دوسرے کی ماں کو جا کے فتح کر لیتے. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بستی کسی جگہ پر انکار کرتی ہے ہماری نعمتوں کا، 2 چیزیں اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر. اور آج پورا پاکستان ان دونوں چیزوں کے اوپر اس کے گرفتار ہے کہ جو حکومت کی ذمہ داری ہیں. فذاق اللہ لباس الجوع والخوف. ہم نے 2 چیزوں کا لباس پہنا دیا، ایک بھوک کا اور ایک خوف کا. اللہ
دو نعمتیں گناتا ہے، فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اے قریش کے لوگوں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِیلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ کیوں کرو؟ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تمہیں بھوک میں کھانا دیتا ہے اور تمہیں خوف میں امن دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ دونوں نعمتوں کا انکار کرتے ہیں میری، جب وہ بنیادی طور پر ایک تو امن، اس کے بعد انصاف، اور پھر اس کے بعد آمنتاً مطمئنتاً امن، جو اسلامی حکومت امن قائم نہیں کر سکتی، اطمینان والا، مطمئن والا، وہ کتنی بھی شریعت نافذ کر لے، وہ کتنا بھی اتنا قانون کو نافذ کر لے، کتنا بھی ہاتھ لوگوں کا کاٹتے پھرے، ہمارے ہاں تو مسئلہ یہی ہے، اللہ کی دعوت جو ہے وہ محبت والی، آپ کہتے ہیں تشریف لاؤ تمہارے ہاتھ کاٹیں، تشریف لاؤ تمہیں سنسار کریں، وہ قانون اپنی جگہ، وہ قانون اس لیے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر اس شخص کو اس جرم سے روکنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ ایک ڈیٹرنٹ ہے اسلام کا، وہ ایک بتانے کی بات ہے۔ کتنے لوگوں کے ہاتھ کاٹے گئے اسلامی پوری تاریخ کے اندر، خلفائے راشدین میں کتنے لوگوں کو سنسار کیا گیا، تو ہو جاتی۔ اور آپ دیکھیں معاشرہ کس قسم کا پیدا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جتنی بھی سزائیں ہوئی ہیں زنا کی، وہ کنفیشن پہ ہوئی ہیں۔ مائدہ حلق تھا، مائد ہلاک ہو گیا، مائد ہلاک ہو گیا، کہا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، کہا نہیں، مجھے یقین نہیں آئے گا، میں یہاں پاک ہونا چاہتا ہوں۔ اس عورت کی مثال دیکھیں کہ جس عورت آپ کے پاس آئی تھی، جس نے کیا تھا، وہ بچہ تھا، آپ نے کہا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جلدی جلدی دودھ چھڑوایا کہ میں اللہ کے حضور پاک ہو کے جاؤں۔ اور جب مائد نے توبہ کی ہے تو کچھ لوگ بولے تو آپ کو فرمایا انہوں نے ایسی توبہ کی ہے پورے مدینے پر تقسیم کر دی جائے تو اس کے لیے کافی۔ تو بنیادی طور پر آمنتاً مطمئنتاً، مطمئن والی صورتحال، اور اگر تم یہ نہیں کرتے ہو تو پھر رزق کی فراوانی تم سے چھن جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے لباس، یعنی آپ مستقل خوف میں رہتے ہیں، اس کا خوف، اس کا، اور خوف یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف یہ کہیں کہ آپ کو پولیس والا آپ سے لوٹ لے گا، رشوت خور آپ سے رشوت لے لے گا، آپ کو ہر چیز کا خوف ہوتا ہے، آپ کو عزت چلے جانے کا خوف ہوتا ہے، آپ کو بیٹے بیٹیوں کے بے راہ ہونے کا خوف ہوتا ہے، آپ کو زندگی کے اندر نوکری چلے جانے کا خوف ہوتا ہے، آپ کون سے خوف میں، اور پھر بھوک کا لباس، اور پھر یہاں نہیں رکتا، بما کانوا یصنعون، اور ہم ان کا اوڑھنا اور بچھونا بنا دیتے ہیں اس خوف کو۔ وہ لگاؤ پھرو، کیا ہوتی ہیں آج کل سیکیورٹیز کی، یہ جناب CCTV کیمراز لگاؤ، یہ جناب سیف سٹی کو بلٹ اپ کرو۔ دنیا جہان کے اندر بنیادی پرنسپل اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑی انڈسٹری کیا ہے؟ خوف۔ 9/11 کے بعد کیلکولیشن کی گئی کہ دنیا میں انسان نے سب سے زیادہ کیا چیز بیچی ہے، تو پتہ چلا خوف بیچا۔ سرینا ہوٹل ہے اسلام آباد میں، سارے کارپوریٹ اس کے اندر آ جائے، ہم سیکورٹی، ہم یہ وہ، میریٹ میں آ کے ٹھہرو، کیوں؟ ہم نے اتنی موٹی دیوار کر دی ہے، فلاں جگہ آ جاؤ، GR1، یہ GR1 یہاں بغیر اس کے گارڈ کے لوگ گھوما کرتے تھے۔ خوف بچا ہے، اور دوسرا بھوک۔ اور یاد رکھیں جس طرح کی صورتحال کے اندر یہ دنیا جا رہی ہے، جس طرح کے حالات آپ کو سامنے پیش آ رہے ہیں، اس وقت اسیسمنٹ یہ ہے کہ یوکرین کی جو جنگ ہونے والی ہے، یوکرین میں 45% اس وقت دنیا کی گندم یوکرین اور روس میں پیدا ہوتی ہے، اور پاکستان تیسرا بڑا ملک ہے جو یوکرین سے گندم منگاتا ہے، پہلا مصر، دوسرا انڈونیشیا اور تیسرا پاکستان۔ عالم یہ ہے کہ 2 یا 2.5 مہینے سے پہلے بلکہ یہ ہے کہ افریقہ کے ممالک میں، لیٹن امریکہ کے ممالک میں ایک ایسا قحط، ایک ایسی صورتحال پیش ہوئی
انشاءاللہ اگلے جمعے پہ ہوا تو انشاءاللہ اس فتن کے حساب سے بشرط زندگی گفتگو کروں گا کہ رسول اللہ نے اس دور کے بارے میں کیا کیا باتیں پیش کی ہیں جس کو ہم نہیں مان رہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز واضح کر کے بتا دی کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو ہم تمہیں خوف اور بھوک کا لباس، تو چار بنیادی چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ جس ملک میں ہو آپ سب سے پہلے مکمل طور پہ آپ کو فیصلے کرنے میں آزادی ہو، آپ کو زندگی گزارنے میں آزادی ہو، آپ کے اوپر کسی بھی غلام ملک کے اندر رہنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ میں نے حدیث سنا دی کہ انا بری من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، جو شخص مشرکین کے درمیان رہتا ہے قیامت کے دن میرے اوپر اس کا کوئی حق نہیں، ٹھیک ہے رہتا رہے، جو ایک چھوڑ ہی نہیں سکتا آسائش کو، پریشان، اور اس بات پہ بھروسہ کرتا ہے کہ یہی ملک جو ہے، یہی کھیت جو ہے، یہی فصل جو ہے، یہی علاقہ جو ہے، یہی نوکری میری زندگی ہے، تو اس کا مطلب جو ہے کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہا، وہ بنیادی طور پر ان وسائل پہ بھروسہ کرتا ہے۔ دوسرا، عدل آپ قائم نہیں کرتے۔ اگر آپ عدل قائم کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ عدل ہماری دنیا سے رخصت ہو چکا ہوا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے اندر تو واقعی رخصت ہو چکا ہوا ہے۔ اس کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنو مخزوم کی جو فاطمہ عورت کا واقعہ بار بار لوگ سناتے ہیں، لیکن سنانا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرتا، کوئی بیٹی کا نام لے کے ایسے نہیں کہتا کہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی نہ ہاتھ کاٹتا۔ بیٹی کون؟ خاتون جنت، سیدۃ النساء۔ معیار عدل کا یہ ہو کہ یہ بھی ہوتی تو بکت۔ کوئی ہے جو دل گردے پہ ہاتھ رکھ کے کہے آج میرے جیسا اس منبر پہ بیٹھا ہوا بھی تھر تھر کانپنے لگے، یار کوئی بات نہیں، پردہ پوشی ہو جائے۔ اور اگر عدل آپ کے ہاں قائم ہے تو پھر اللہ نے دو چیزیں، آمنۃ مطمئن، امن اطمینان والا، ڈنڈے والا نہیں، اور مطمئن ہونا، اور کسی رزق کی فراوانی، یہ چار چیزیں بنیادی طور پر ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہیں شریعت کے نفاذ کے علاوہ۔ یہ اگر کوئی نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کا جواب دے ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔